السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام مسائل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو اہم مسائل ہیں، اس بار میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی طرف تھوڑا سا روشنی ڈالی جائے، کیونکہ بہت کم ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے۔ زیادہ تر کے متعلق علم ہوتا ہے، جس طرح روزے کا فائدے کیا ہیں، روزے کا ثواب کیا ہے، روزہ ہمارے لیے کس طرح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی ہمیں تمام چیزوں کے متعلق علم ہے، لیکن کچھ مین چیزیں جو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کرتا آ رہا ہوں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ روزہ ٹوٹنا یا نہ ٹوٹنا کن کن چیزوں سے ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر ایک یہ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہے، لیکن اس کا جواب بہت خاص ہے۔ کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کے متعلق مکمل صحیح طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ اکثر دوست احباب کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے پوچھا، اس نے کہا کہ اس عمل سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں اس کو جب بتاتا ہوں اس صاحب کو، جو بھی میرے سے سوال کرتا ہے کہ بھائی اس عمل سے نہیں ٹوٹتا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو فلاں نے کہا تھا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس طرح سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قے آنے کے متعلق یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہوتا ہے کہ مجھے قے آ گئی ہے یا میرا دل گھبرایا تو مجھے وومٹ آ گئی، تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ فلاں کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فلاں کہتے ہیں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو فلاں کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عمل جان بوجھ کے کیا جانے والا، ایک عمل ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کے کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ غلط ہے۔ ہو جانا یہ ایک قدرتی عمل ہے، آپ کو قے آ جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے کرتے ہیں، کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ اکثر جو ہے وہ منہ میں حلق تک جب انگلی ڈالے تو ظاہری سی بات ہے قے آتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور باقاعدہ اس سے گناہ ملتا ہے خود جان بوجھ کے روزہ توڑنے سے۔ اور یہ اس ضمن میں آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے تو قیامت تک جتنی اس کی زندگی ہے، وہ اپنی ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے، اس روزے کی قضا نہیں وہ دے سکتا جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے۔ تو یہ جان بوجھ کے قے کر کے روزہ توڑنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ تو اگر خود آ جاتی ہے کسی وجہ سے، دل گھبرایا یکدم، کوئی زیادہ گیدرنگ میں آپ گئے ہیں، کسی کو نہیں سوٹ کرتا، اس کو وومٹ آ گئی ہے، الٹی آ گئی، قے آ گئی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ کہنا، لوگوں کو بتانا، خدا کے لیے، لوگوں کے لیے دین کو آسان بنائے۔ لوگ تو پہلے دین سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں، یہ عمل بھی نہیں کرنا، یہ عمل بھی نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، سختی کرنی ہے، تو پھر ظاہری سی بات ہے لوگ زیادہ دور جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بھائی نے میرے سے اس کے متعلق سوال کیا، میں تو حیران ہو گیا یہ سوال سن کے، کیونکہ یہ پہلا رمضان جس میں میرے پاس اس طرح کا سوال آیا۔ اس نے کہا کہ جسم کے غیر ضروری بال کاٹنے کے متعلق تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق کہ اس سے یہ عمل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میں نے کہا ایک تو آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ہی تعجب والا ہے کہ صرف غیر ضروری بال کاٹنے سے روزہ کس طرح ٹوٹ سکتا ہے؟ بھئی یہ تو سر کے بھی آپ غیر ضروری بال کاٹ سکتے ہیں، وہ بھی ایک اسی طرح کی چیز ہے، تو اس سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ کہتے مجھے فلاں کار صاحب نے کہا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا اس طرح کہ بھئی نہ کوئی حدیث ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کچھ بتایا، تو پھر کیوں لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق ہم نے نہیں سوچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کے بھی، اس کا بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کھائے پیے عیش کرے، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔
اس کے متعلق نہیں ہم آتے کہ جھوٹ ہم نے لازمی بولنا ہے، دکانوں پہ اپنے کارخانوں میں بیٹھ کے کوئی گاہک کے ساتھ سودا کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ویپار کرنا ہے، ادھر ہم جھوٹ جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں، تب نہیں ہم سوچتے ہم روزے سے ہیں۔ اس طرح کے مسائل میں ہم جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ عمل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، یہ عمل کرنے سے وہ کوئی عمل نہیں۔ دین کو مشکل نہ بنائیں، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان بنا کر دے کر گئے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو مشکلات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کوئی عمل کرے ہی نہ۔ تو اس طرح کے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس طرح کوئی سوال تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، آپ اپنے کسی بھی قریب جو ہے مسجد میں جا کے عالم سے اس کے متعلق سوال کریں، اس سے ریفرنس مانگیں۔ میں ہر اپنے درس میں ہر بات میں یہ لازمی کہتا ہوں کہ کوئی بات آپ کو کھٹکتی ہے، کسی مسئلے کے متعلق آپ کو شک پیدا ہوتا ہے، تو لازمی اس کے متعلق ریفرنس مانگیں اور لازمی اس کے متعلق تحقیق کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔